بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال یا آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم، انبئہم باسمائہم، انہیں بتا ان کے نام ان چیزوں کے. کیسی محبت ہوگی. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جب بار بار کہتے ہوں گے کہ آدم یہ کرو، آدم یہ کرو، آدم یہ کرو، کیسے خوش ہوتے ہوں گے آدم علیہ السلام. کیسی محبت ہوتی ہوگی کہ کائنات کا پروردگار میرا نام لے رہا. یہ سرشاری اور یہ محبت میں کی باتیں، اسی وجہ سے تو اس شیطان نے جب کہا کہ میں تمہیں ایک درخت بتاؤں اگر تم کھا لو تو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہی رہو گے، یہی تو باتیں پیش آ گئیں. اسی لیے مولانا روم نے لکھا ہے کہ گفتگوئے عاشقاں درکار رب، عاشق لوگ جو اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا، جو شیشے عشق است نہ ترک ادب، یہ محبت کا جوش ہے، جذبہ ہے، اظہار ہے اس کا، جو ایسی باتیں کر رہا ہے. بے ادبی کی باتیں نہیں ہیں جو تم فتویٰ لگاتے ہو کہ بے ادبی ہو گئی، تو ایسے نہیں. وہ تو اس کی محبت کا اندر کا تقاضا ہے کہ اپنے مالک کو ایسے یاد کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم بتاؤ ان کو ان چیزوں کے نام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایسے لوگ تھے جن کا نام لے کے اللہ نے انہیں سلام بھیجا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایسی ہی تھی کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی اہلیہ آ رہی ہیں، وہ کھانا لا رہی ہے اور سالن، اور انہیں کہیے اللہ نے ان کا نام لے کے انہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ ہم تمہیں جنت میں ایک ایسا محل دیں گے جو ایک ہی موتی میں پورا محل بنا ہوا ہے. اور اس قرآن کی سند جو جاتی ہے، اس نے آپ سے عرض کیا تھا نا، اس پہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ پہ، ابی ابن کعب کے متعلق بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کے سلام بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی کو بلا کے یہ سورت پڑھیے، اس میں ذرا سی وہ غلطی ہے، وہ اسے ٹھیک کرے. تو اللہ کا کسی آدمی کا نام لینا بہت بڑی چیز ہے. فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کے نام بتائے. فلما انباہم باسمائہم، اور جب انہوں نے بتایا انہیں ان چیزوں کے نام، قال الم اقل لکم. اب یہ آیا ہے دوسرا جواب جو حکیمانہ ہے. پہلا تو حاکمانہ تھا نا، کام وہ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے. اب آیا ہے قال ان الم اقل لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہہ دیا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں تمام آسمانوں کی اور زمین کی، وہ عالم ہوں، اور میں خوب جانتا ہوں ما تبدون، جو چیز تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو چیز تم چھپاتے. تمام چیزیں جو تم ظاہر کرتے ہو میں وہ جانتا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے کون سی چیز چھپاتے تھے جو ارشاد فرمایا کہ جو چیز تم چھپاتے. ٹھیک، کل انشاءاللہ اس سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا آدم علیہ السلام کی بات چل رہی تھی اور اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے انہیں نام سکھائے، اور نام سکھانے کے بعد انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور فرشتے ان ناموں کو نہیں بتلا سکے. تو ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام انہیں بتاؤ. اور جب انہوں نے ان چیزوں کے نام انہیں بتائے تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے اور کوئی علم نہیں ہے ہمیں جب تک کہ تو ہمیں خود علم نہ سکھا دے. اور انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا کہ ان سے جو بھی کچھ کہا انہوں نے قصور اور خطا ہوئی. اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ
جو لوگ فرشتوں کو پکارتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے علاوہ فرشتوں سے مدد مانگتے ہیں ان کا رد آ گیا کہ فرشتے جو تمہاری فطرت کو نہیں سمجھتے تھے اور فرشتے جن کے پاس بس اتنا ہی علم تھا جتنا کہ ان کے رب نے انہیں سکھا دیا، تو تم یہ جو اس گمان میں بیٹھے ہو کہ اللہ کے ہاں وہ تمہاری سفارش کر دیں اور اللہ کے ہاں شفاعت کر دیں اور اللہ سے وہ کچھ چیزوں کو منوا لیں، جیسا کہ تم لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں الیاذ باللہ، تو یہ جو تم سوچتے ہو یہ بات اس کا رد ملتا ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہونے کی، اور تم خام خواہ غلط فہمی اور غلط عقیدے میں مبتلا ہو۔ تو اللہ کی جو توحید تھی اس میں جو خلل واقع ہو رہا تھا، فرشتوں کی عبادت کی طرف لوگ گئے ہوئے تھے، ان کا رد اللہ نے اس طرح کیا اور بتایا کہ یہ بات ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یا آدم و انبئہم باسمائہم 33 نمبر آیت تک ہم پہنچے تھے، 32 تو پوری ہو گئی تھی۔ اب اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ ایسے کیجئے کہ انہیں خبر دیجئے ان اسماء کی جو ہم نے آپ کو سکھائے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو یہ بتایا کہ یہ چیزیں ہیں، تو فرشتوں نے جس چیز کا اقرار اس سے پہلے کیا تھا وہ اپنی قابلیت اور استعداد کا کیا تھا کہ وہ استعداد اور قابلیت ہم میں ہے ہی نہیں، جس کی بنا پر آپ اسے خلافت دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، فرمایا کیا یہ نہ کہا تھا میں نے تم سے کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں جو آسمانوں کی ہیں اور جو زمین میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ان سب کو میں خوب اچھے طریقے پر جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ، اور میں یہ بھی جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، جو کچھ کہ اے فرشتو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اے فرشتو جو چیز تم چھپاتے ہو اسے بھی ہم سمجھتے ہیں۔ فرشتے کس چیز کو چھپاتے تھے؟ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا دیکھا تو انہوں نے آپس میں کچھ باتیں کی کہ اس انسان کو جب دنیا میں بھیجیں گے تو یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں وہاں پر آئیں گی۔ اظہار بھی انہوں نے کیا کہ فساد مچے گا اور خون بہے گا، تو اس چیز کو اللہ تعالی نے تعبیر کر دیا کہ تم جس چیز کو مجھ سے چھپاتے تھے۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ چھپانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز ایسی تھی جو کہ گرفت میں آتی، بلکہ دل میں جو کچھ ان کے خیال تھا، فرشتوں کا بھی نفس ہے، ان کا نفس بھی ہے، ان کا جی بھی ہے، تو ان کے جی میں جو چیز آئی تھی اللہ نے اسے یہاں پر تعبیر فرما دیا چھپانے سے کہ وہ چھپی ہوئی ایک چیز تھی، کہ نہیں ہے کہ فرشتوں نے چھپائی تھی، کیونکہ یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہو سکتا اور یہ کوئی بھی تفسیر نہیں ہو سکتی کہ فرشتوں کے زوم اور ان کے گمان میں بھی کبھی یہ آنے لگے کہ ہم کوئی چیز چھپا لیں گے جو اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے۔ تو فرشتوں کے زوم میں، گمان میں کیسے آ سکتا تھا کہ ہم کوئی چیز چھپا لیں گے اور وہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے گی؟ اسی سلسلے میں آگے چل کے بھی کچھ تشریح اور تفصیل اس کی آئے گی۔